بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا سبق شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جو عنوان پڑھا تھا وہ رفیق اعلیٰ کی جانب، یعنی حضور علیہ السلام کا اس دنیا سے رخصت ہونا، تو اس میں حضور علیہ السلام کے جو الوداعی احکام تھے جو دنیا سے جانے کے تھے وہ احساسات اور گفتار و کردار سے واضح ہو رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کی جو مرض الوفات کی ابتدا ہوئی وہ سفر کے مہینے کے آخر میں جب جنت البقیع سے ہو کر آئے تو مرض بڑا، بخار بڑا، اور حضور علیہ السلام کی زندگی کا آخری ہفتہ شروع ہوا جس میں حضور علیہ السلام نے تمام ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں رک گئے اور وہاں رہنے لگے۔ وہیں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور حضور علیہ السلام نے ان سے سرگوشی کی اور فرمایا کہ جبریل امین ہر سال آتے تھے اور ایک مرتبہ رمضان میں دور فرماتے تھے، اس سال دو مرتبہ دور کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو حضرت فاطمہ رو دی اور پھر دوبارہ فرمایا کہ میرے خاندان میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے قیامت کے دن ملو گی، تو اس پہ وہ مسکرا دی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جمعرات کے دن اپنے انتقال سے تقریباً 4 دن پہلے جمعرات کے دن مسجد نبوی میں آ کر آخری خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں لوگوں کو وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی اور فضائل یار غار یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ذکر کیے۔ عزیز طلبہ، آج سبق شروع ہو رہا ہے، وہ صفحہ نمبر 167 میں ہے، صفحہ 167 میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں صحابہ کرام کی آخری جماعت۔ عزیز طلبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں جب تک طاقت رہی، ہمت رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک برابر مسجد میں تشریف لاتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ جمعرات کا دن تھا، جس دن حضور علیہ السلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اسی دن مغرب کی نماز حضور علیہ السلام نے آ کر پڑھائی۔ یہ حضور علیہ السلام نے جو اپنی امت کو، صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ اجمعین کو جو آخری نماز پڑھائی وہ جمعرات کی مغرب کی نماز ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے انتقال سے 4 دن پہلے کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کو مغرب کی آخری نماز صحابہ کرام کو پڑھا لی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے۔ تو جب عشاء کا وقت آیا اس دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، گھر والوں سے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، یعنی عشاء کی نماز پڑھ لی؟ تو گھر والوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کے منتظر ہیں، سب آپ کا انتظار فرما رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں گے تو اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جانے کے ارادے سے غسل فرمایا اور نماز کے لیے جانا چاہا، مگر طبیعت ناساز تھی، ضعف تھا، جس کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی اور بے ہوشی سی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا، ہوش میں آئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا چاہا، پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی۔ غرض یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ نماز کے لیے جانا چاہا، مگر شدت مرض کی وجہ سے بے ہوش ہوتے رہے اور مسجد نہ جا سکے۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہلوا دیا کہ وہ نماز پڑھائے۔ عزیز طلبہ، جب تک حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے پاس ہوتے تھے تو حضور علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھاتا۔ ہاں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں تو کوئی نماز اور جس کو اپنا قائم مقام بناتے تھے وہ نماز پڑھاتے تھے، لیکن جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نے نماز نہیں پڑھائی۔ یہ پہلے شخص تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے پاس موجود ہونے کے باوجود خود ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوئے۔ جب حضور علیہ السلام کے مصلی پر کھڑے ہوئے تو اس ایسی حالت تھی کہ ان پر رقت طاری ہو گئی، کب کبھی طاری ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو نماز مسجد نبوی میں پڑھائی ان کی تعداد کل 17 ہے۔ 17 نمازیں پڑھائی۔ ایک تو یہی جمعرات کی عشاء کی نماز، پھر جمعے کی 5 نمازیں، اور ہفتے کی 5 نمازیں، اور اتوار کی 5 نمازیں۔ یہ 3 دن کی 5 نمازیں 15، اور ایک جمعرات کی عشاء 16 نمازیں، اور پیر کے دن فجر کی نماز بھی پڑھائی کل 17 ہے۔ اور پیر کے دن فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب مسجد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے ہیں۔ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ ایک واقعہ ہفتے یا اتوار کا، یا تو ہفتے کا دن تھا یا اتوار کا دن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس کی کہ ایسی طبیعت تھی کہ مسجد پہنچ جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے تھے۔ اتنا افاقہ بھی نہیں تھا کہ خود چل کے جائیں، بلکہ 2 افراد کے سہارے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت جماعت کھڑی ہو چکی تھی، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام جب قریب پہنچے تو ان کی آہٹ دیکھ کر حضور علیہ السلام کو کی پہچان ہو گئی اور پیچھے ہٹنے لگے ابو بکر صدیق، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہونے لگے کہ امامت تو حضور علیہ السلام ہی کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے اشارے سے منع فرما دیا اور پیچھے ہٹنے سے منع کیا اور بائیں جانب جا کر بیٹھ گیا۔ جیسے 2 افراد نماز پڑھتے ہیں تو ایک امام جو ہوتا ہے وہ آگے کی طرف ہوتا ہے اور مقیم جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فاصلے سے کھڑا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑا سا آگے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب یعنی الٹی طرف بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے تھوڑا سا پیچھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب سیدھے ہاتھ کی طرف ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ نماز شروع تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی ہے، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے آ کر بیٹھ گئے اور حضور نے جب تکبیر کہہ کے نیت باندھ لی تو اب یہ امامت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور حضور علیہ السلام اس نماز کی امامت کرنے لگے اور ان کی تکبیر جو تھی اس کی آواز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے پہنچاتے تھے۔ تو یہ اس طرح بھی ایک نماز حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پڑھائی ہے، اور اصل جو کوئی نماز حضور علیہ السلام نے اہتمام سے پڑھائی تھی وہ جمعرات کی مغرب کی ہی نماز تھی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا کر حجرے میں تشریف لے گئے، اور یہ آخری آمد کی مسجد میں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دوبارہ تشریف نہ لا سکے۔ یہاں حضور علیہ السلام بیمار ہیں، مرض بڑھ رہا ہے، اور آپ نے پڑھا تھا سریہ اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید کی سپہ سالاری میں ایک لشکر مقام جرف میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہاں سے صحابہ آ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی بیماری کی خبر سے سب پریشان اور مضطرب بے چین ہیں۔ تو ہفتے کے دن بروز ہفتہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنے چند صحابہ دیگر ساتھیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی طبیعت پوچھنے، حضور علیہ السلام کی عیادت کے لیے آئے، اور حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہ دوبارہ مقام جرف کی طرف چلے گئے۔ اتوار کو جب اطلاع آئی کہ طبیعت مزید ناساز ہو گئی ہے تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ دوبارہ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی شدت بڑھی ہوئی تھی
اور آپ بڑی شدت سے تکلیف سے بات کر رہے تھے تو حضرت اسامہ نے جھک کر جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، پیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹے لیٹے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رکھ دیے۔ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ عزیز طلبہ، یہ حضور علیہ السلام کا آخری ہفتہ چل رہا ہے۔ اب اتوار کا دن بھی گزرتا ہے، پیر کا دن شروع ہوتا ہے، اور اس دن جس دن حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا اس دن کو کہا جاتا ہے یوم الوصال، وصال کا دن، حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا دن۔ عزیز طلبہ، یہ پیر کا دن ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرمائی۔ اس فنا ہونے والے، ختم ہونے والے عالم کو چھوڑ کر ہمیشہ باقی رہنے والے عالم کی طرف، آخرت کی طرف رحلت فرمائی اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ عزیز طلبہ، چہرہ انور کی آخری جلوہ افروزی سنیے۔ کہ صبح کا وقت ہے، بروز پیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، دروازے سے جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا، تو دیکھا لوگ، صحابہ کرام سب باندھے ہوئے، نیت باندھے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں صبح کی نماز میں مشغول ہے۔ صحابہ کرام کو رب کے آگے، اللہ کے آگے سب بستہ کھڑا دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو میں نے 20 سال 23 سال زمانہ نبوت کی جو محنت کی اور دین کی جو دعوت تھی، اس کا ثمرہ یہ ہے کہ آج مسلمان اللہ کے سامنے سب بستہ کھڑے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور ایسے خوشی ہوئی کہ یہ جنت کے باغوں میں سے جو ایک باغ مسجد نبوی کا وہ حصہ جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اس حصے میں امت آپ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور محض عبادت ہے، عبادت میں مشغول ہے۔ عزیز طلبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا عالم ایسا ہی تھا جیسا ایک باغباں اپنے باغ کو خوب پانی لگائے اور خوب اس میں محنت کرے، اور جب اس پہ جب پھول کھلتے ہیں اور طرح طرح کے پھول اس میں نکلتے ہیں، اور جب وہ باغ خوب خوبصورت سا لگتا ہے تو وہ باغباں کھڑا ہوا دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ جو میں نے اس باغ میں اتنی محنت کی تھی، اس محنت کا صلہ آج مجھے مل گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اس باغ کو دیکھ کر خوشی سے مسکرا دیے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو جب محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، شاید وہ نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن حضور علیہ السلام نے منع فرما دیے اشارے سے، اور ضعف کی وجہ سے آپ زیادہ دیر کھڑے نہ ہو سکے، حجرے کا پردہ ڈال دیا اور اندر واپس تشریف لے گئے۔ عزیز طلبہ، یہ چہرے انور کی آخری جلوہ افروزی تھی، آخری خوشی تھی جو امت کو اس حال میں دیکھ کر ان کو محسوس ہوئی۔ اور عزیز طلبہ، یہ بھی آخری حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کی کا آخری دن اور امت پر شفقت و محبت کی آخری نگاہ بھی یہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سیدھے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ بیٹی بھی وہیں ہوتی تھی، اگر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کچھ سکون میں ہے، کچھ راحت میں ہے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ کو اب سکون ہے، جو تکلیف اور بے چینی پہلے تھی وہ جاتی رہی، وہ اب کم ہو چکی ہے، اب کچھ سکون میں لگ رہے ہیں، آرام میں لگ رہے ہیں۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مدینے سے کچھ فاصلے پر گھر تشریف لے گئے، مدینے سے کچھ فاصلے پر ان کا گھر تھا، وہاں تشریف لے گئے اور دوسرے صحابہ کو بھی بتا دیا کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت میں اپنی آرام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ طبیعت کی بہتری کی خبر سن کر تمام صحابہ بھی اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے اور اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ عزیز طرف آج کا ہم سبق یہاں ختم کرتے ہیں اور آگے آخری دن کیسے گزرتا ہے، جو صحابہ اپنے گھروں میں چلے گئے، اب حضور علیہ السلام دنیا سے کیسے رخصت ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔